नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत तीन के नाम, उसके ज़माने नज़ूल और मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। पहले ही लफ्ज़ तीन को इस सूरत का नाम करार दे दिया गया है। ज़माना नज़ूल के एतबार से कतादा कहते हैं कि ये सूरत मदनी है, जबकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दो कौल मनकूल हैं। एक ये कि ये मक्की है, दूसरा कि मदनी, लेकिन जुमहूर उलमा उसे मक्की ही करार देते हैं। और इसके मक्की होने की खुली अलामत ये है कि इसमें शहर मक्का के लिए हाज़ल बालदिल अमीन, ये पुरअमन शहर के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। जाहिर है कि अगर इसका नज़ूल मदीने में हुआ होता तो मक्का के लिए शहर कहना सही नहीं हो सकता था। और उसके अलावा मज़मून पर गौर करें तो ये बात महसूस होती है कि ये मक्का मौज़मा के भी इब्तदाई दौर की नज़रशुदा सूरतों में से एक है, क्योंकि इसमें कोई निशान इस अमर का नहीं पाया जाता कि उसके नज़ूल के वक़्त कुफ्र और इस्लाम की कशमकश बर्पा हो चुकी थी और उसके अंदर मक्की दौर की इब्तदाई सूरतों का वही अंदाज़े बयान पाया जाता है जिसमें नहायत मुख्तसर और दिलनशीन तरीके से लोगों को समझाया गया है कि आखिरत की जज़ा और सज़ा ज़रूरी और सरासर माकूल है। सूरत तीन में इंसानी ज़िंदगी के नफ्सियाती और फ़लसफ़ियाना पहलू से मुतल्लिक अहम हक़ाइक़ बयान हुए हैं। बुनियादी तौर पर इस सूरत का मज़मून चूँकि इंसान की तहलीक से मुतल्लिक है, इसलिए उसे समझने के लिए नफ्स इंसानी की तहलीक के बारे में अल्लाह पाक ने सूरत शम्स की आयत फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानी नफ्स के बारे में ये हकीकत वाज़े फरमा दी है कि इसमें नेकी और बदी की तमीज़ अलहाम कर दी गई है। अब इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए हम एक ऐसे इंसान का तस्वर करें जिसकी अहलाकी हिस्स पूरी तरह फ़ाल और बेदार है। ऐसा इंसान जब एक बिगड़े हुए मुआशरे को देखता है तो वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद इंसान बुनियादी तौर पर बहुत घटिया और गंदी महलूक है, और शायद ये भी कि उसमें कोई भलाई नाम की चीज़ ही नहीं है। इसी वजह से आज के दौर के तमाम माहिरीन नफ्सियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसान के अंदर हिवानी जिबिल्लत यानी पेट और शहवत के तकाज़ों और अर्ज टू डोमिनेट के अलावा और कोई हिस्स या दाया सिरे से मौजूद ही नहीं है। यह सूरत हाल एक हसास इंसान के लिए यकीनन बहुत मायूस कुन है, लेकिन इसके बरअक्स ये सूरत हमें इस हकीकत से आगाह करती है कि इंसान सिर्फ शर का पुतला और गुनाह की पोटली ही नहीं है, बल्कि इसमें बहुत आला बुलंदियों को छूने की सलाहियत भी मौजूद है। अब इसके मानी और मफ़हूम को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है अंजीर और जैतून की। वतूरी सिनीन, और तूरे सीना। वहाज़ल बालदिल अमीन, और इस पुरअमन शहर की। तीन के मानी अंजीर के हैं, और ये भी कहा जाता है कि कौम नूह अलैहिस्सलाम के इलाके में एक बहुत बड़े पहाड़ का नाम भी जबल तीन था, और ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसी पहाड़ के दामन में 950 साल तक दावत व तबलीग के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। इसी तरह अज़्ज़ैतून से मुराद जैतून का फल और दरख्त हैं, और वह पहाड़ी भी है जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर तबलीगी खुतबात दिया करते थे। इन खुतबात में से आप अलैहिस्सलाम का एक खुतबा सरमन ऑफ द माउंट यानी पहाड़ी के वाज के नाम से ख़ास तौर पर मशहूर है। तीसरी कसम जो है वह तूरे सिनीन, इसका ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी से है। कोहे तूर पर आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से बात करने का शर्फ हासिल हुआ, और अमन वाले शहर से मुराद मक्का मुकर्रमा है, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के नज़ूल के वक्त इस्लाम की दावत व तबलीग का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे थे। इस तरह से इन आयात में जिन मकामात की कस्में खाई गई हैं, इनमें से हर मकाम का ताल्लुक एक जलीलुल कदर शख्सियत से है। इस तरह से इन शख्सियात को गवाह बनाकर यहाँ इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाने का मकसद
یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو انسان بہت بلند مرتبت اور صاحب عزت و عظمت مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اگر کسی کو اس حقیقت کے بارے میں کوئی شک ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے نوح علیہ السلام کی زندگی کے شب و روز کا تصور کرے اور اس کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کو ذہن میں لائے، موسیٰ علیہ السلام کی عظیم المرتبت شخصیت کو ذہن میں رکھے، اور پھر سب سے بڑھ کر اس کے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال اور عمدہ سیرت کا نمونہ دیکھے۔ یہ شخصیات ان کے کردار اور ان کی سیرتیں اس حقیقت پر گواہ ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں فرمایا، سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم کو، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت۔ نسل انسانی کی عزت و تکریم کی انتہا یہ ہے کہ ان کے جد امجد کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا اور مسجود ملائک بنایا۔ اگر ہمیں یہ دنیا ظالم و بدکاروں اور گھٹیا انسانوں سے بری نظر آتی ہے تو اللہ نے ہمارے سامنے ایسے 4 بندوں کی مثالیں پیش کر دی ہیں جو عظمت انسانی کے زندہ اور جاوید ثبوت ہیں۔ کیا ان مثالوں کو دیکھنے بعد بھی کوئی عقل کا اندھا اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ انسان کے اندر خیر اور عظمت کا کوئی پہلو سرے سے موجود ہی نہیں ہے؟ پھر بھی اگر کوئی شخص عظمت کے ان میناروں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انسانی عظمت کا قائل نہ ہو اور اس عزت اور اکرام کو پانے کے لیے اپنا رخ، اپنا راستہ تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے تو یقیناً اس کا شمار نسل انسانی کے ان افراد میں ہوگا جو شرف انسانیت سے نیچے گر کر حیوانوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، جیسے کہ اللہ پاک نے الاعراف میں فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اب آیت نمبر 5 کی بات کرتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم المرتبت مخلوق کی روح کو اس کے جسد حاکی میں بٹھا کر نیچے دنیا میں بیچ دیا۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر جہالت کی تاریکی میں نہیں بلکہ ہدایت کی روشنی میں بھیجا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی یعنی فلاح اور ناکامی کے راستوں کا شعور بھی عطا کیا ہے۔ اس کی فطرت میں اچھائی، برائی، نیکی اور بدی کی تمیز بھی عطا کی ہے، اور وقتاً فوقتاً براہ راست ہدایات بھی بیچتا رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے سورۃ حشر کی آیت نمبر 19 میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا اور اس کی پاداش میں اللہ نے انہیں اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب اگر وہ اپنے شرف انسانی کو بلا کر محض حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتا رہے اور خود کو حیوان ہی سمجھتا رہے تو یہ اس کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس فلسفے کی بنیاد پر دیکھیں تو اس اعتبار سے انسان میں بہت سی کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے بہت اعلیٰ اور عظیم المرتبت مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کو اس کے حیوانی جسم میں بھیج کر اسے دنیا میں بھیجا تو اس کا اعلیٰ اور عرفہ روحانی وجود اس کے حیوانی جسم میں قید ہو کر گویا اسفل مخلوق کی سطح پر آ گیا، یعنی نچلی سطح پر آ گیا۔ اس لیے دنیاوی زندگی میں اس کے سامنے اصل جو گول ہے، اصل جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شعور اور اللہ تعالیٰ کی فراہم کردہ ہدایت کے مطابق راہ اختیار کرے اور اس راہ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے پوری جان سے محنت کرے
اور اسفل سطح یعنی نچلی سطح سے اوپر اٹھ کر اپنی اصل عظمت اور بلندی اور حقیقی منزل کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب اس پستی سے صرف وہی لوگ نکل پائیں گے جو اپنے شعور سے کام لیتے ہوئے اپنے خالق کو، اپنے معبود کو پہچان لیں گے، یعنی اس پر ایمان لائیں گے اور پھر محنت کر کے اپنے کردار اور عمل کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالیں گے، یعنی نیک اعمال کا اہتمام کریں گے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد کیا چیز تجھے آمادہ کرتی ہے سزا اور جزا اور سزا کے انکار پر؟ تو اے جزا اور انسان کے انکار کرنے والے انسان، جب تم خود دیکھ رہے ہو کہ دنیا میں تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ بہت اعلیٰ سیرت اور کردار کے مالک ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ کی طرح ہیں، تو کیا اس میں یہ بات سوچنے میں نہیں آتی اور عقل و انصاف کا تقاضا بھی کیا یہ نہیں ہے کہ اچھوں کو ان کی اچھائی اور محنت کا پھل ملے اور بروں کو ان کی برائی اور نافرمانی کے طور پر سزا دی جائے؟ یہ ایک ایسی عام اور سیدھی بات ہے جو عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ بات دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد بھی آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم جزا اور سزا کے انکار پر ڈٹے ہوئے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ دنیا میں ہم تمام چھوٹے چھوٹے حاکموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نافرمانوں، اپنے غداروں، باغیوں کو سخت سے سخت سزا دیتے ہیں اور اپنے ساتھ وفاداری کرنے والوں کو بہت سے انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ کیا دنیا میں ہم نے کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا ہے جو اپنے باغیوں اور وفاداروں کو ایک ہی جگہ میں، ایک ہی صف میں، ایک ہی لائن میں کھڑا کر دے؟ اگر دنیا میں تھوڑے سے اختیارات کا مالک کوئی حاکم ایسا نہیں کرتا تو کیا وہ اللہ عز و جل اپنے فرمانبردار بندوں اور نافرمانوں کو برابر کر دے گا جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو احکم الحاکمین نہیں مانتے؟ مسند احمد، سنن الترمذی اور سنن ابی داؤد اور اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث کی کتب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سورت 3 پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ جبکہ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تو فرماتے سبحانک فبلا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔